کرتے ہیں خرم بھائی سے۔ اچھا جی، یہ خرم بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ خرم بھائی سب سے پہلے تو بتائیے گا کیا کا جو آفس ہے وہاں ان کا آنا جانا روز لگا رہتا ہے ویزوں کے حوالے سے اور مزید دوسری ایکٹیویٹیز۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ان چیزوں سے اپنا خیال بھی رکھیں، اور ویزے انشاءاللہ جیسا کہ خرم بھائی نے بتایا کہ عید کے فوراً بعد امید کیا بلکہ ایک یقین ہے کہ انویسٹر تو آن ہو ہی جائے گا۔ تو انشاءاللہ مزید بھی آگے اچھی خبریں آپ کو ملتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں فراز ارائیں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جس کا نام ہے بگ باس فراز۔ اچھا جی، آج ہم پھر عمان کے حوالے سے بات کریں گے کہ عمان میں جو ویزوں کی پرابلم چل رہی ہے، ویزے کیوں بند ہیں، کب کھلیں گے، کب نہیں کھلیں گے۔ کچھ کہہ رہے ہیں کہ عید کے بعد کھلیں گے، اور میں نے کچھ یوٹیوب پہ ویڈیوز بھی دیکھی ہیں جنہوں نے اپنا پورا ولاگ اس پہ بنا دیا ہے کہ عمان کے ویزے آن ہو چکے ہیں اور بس ویزے لگ رہے ہیں اور آپ اپلائی کریں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ ویزے آن ہو گئے ہیں، ویزے بالکل بھی آن نہیں ہوئے ہیں۔ تو میں نے پہلے بھی اپنی پریویس ویڈیو میں کہا تھا کہ فراڈیوں سے ہوشیار رہیں، کسی کو بھی ایسے پیسے مت دیجیے گا کہ یہ پرابلم ہو، کیونکہ یہ بالکل ایک ٹیکنیکل چیز ہے کہ ان کے کسی بھی ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے جو ان کا سسٹم ہے کمپیوٹر کا، اس میں سے وہ پاکستان کا نام بالکل ہٹ گیا تھا، اب واپس سے ایکٹیو ہو گیا ہے۔ تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ویزے آن ہو چکے ہیں۔ میرا ایک دوست ہے جن کا میں نے ذکر پہلے بھی کیا تھا، خرم بھائی، وہ کل ہی عمان سے پاکستان آئے ہیں، تو میں نے سوچا آپ کے لیے ایک ویڈیو بھی بنا دیں اور ان سے سوالات کرتے ہیں ویزوں کے حوالے سے، کیونکہ وہ کام بھی یہ کر رہے ہیں۔ اور جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ میرا ویزا بھی پینڈنگ میں ہے، تو میرا کام بھی وہی کروا رہے ہیں، تو ان کے جو منسٹری ہے، صنعت آفس ہے، وہ بالکل آتے جاتے رہتے ہیں۔ تو لاسٹ اپڈیٹ کیا ہے تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر یہ مسئلہ کیا چل رہا ہے، کب تک چلے گا اور کب آن ہوگا۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں خرم بھائی سے۔ اچھا جی، یہ خرم بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ خرم بھائی سب سے پہلے تو بتائیے گا کیا حال چال ہے؟ السلام علیکم، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، آپ سنائیں، سب کو سلام و دعا۔ خرم بھائی، ہمارے بہت سارے بھائی، بہت سارے دوست اس چیز سے پریشان ہیں کہ ویزے کب آن ہوں گے، کب نہیں آن ہوں گے۔ تو میں نے چاہا کہ میرے جو دوست ہیں، میرے جو سبسکرائبر ہیں، جو میری ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ کل آپ عمان سے آئے ہیں تو آپ ہمیں یہ بتائیں، آپ ایک اتھینٹک چیز بتائیں گے، کیونکہ آپ ابھی وہاں سے آئے ہیں، کہ ویزوں میں پرابلم کیا چل رہی ہے، کیوں چل رہی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ ایک ایک ٹاپک پر آپ سے بات کروں تاکہ زیادہ سے زیادہ اویئرنیس آ سکے ہمارے جتنے بھی پاکستانی دوست ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آخر یہ ویزے بند کیوں ہوئے، پرابلم کیا تھی؟ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ویزے بند کرنے کی مختلف وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ لوگوں ہمارے پاکستانی بھائیوں نے یہ کیا کہ کمپنیاں بنائی ہیں اور آزاد ویزے ایشو کر دی ہیں، اور آزاد ویزے ایشو کر کے وہ جو لوگ آتے ہیں وہ دوسری کمپنیز پہ کام کرتے ہیں، جو کہ کنسیڈر ٹو بی انلیگل، کیونکہ وہ اس کمپنی ریلیٹو کمپنی میں کام نہیں کرتے جس کا ویزا ایشو کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ آزاد ویزے لے کے یا تو اے سی ریپیئرنگ کا کام، بلڈنگ مٹیریل کا کام، بلڈنگ ریپیئرنگ کا کام، گلاسز لگانا، سینیٹری کا کام، اے سی کا کام، یہ تمام چیزیں کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ان پہ ریڈ ہوتی ہے، پکڑے جاتے ہیں، تو پھر زیادہ تر تعداد جو ہے ہمارے پاکستانیوں کی ہی نکلی ہے اس سلسلے میں، تو انہوں نے کنسیڈر کیا ہے اور دوسری انلیگل ایکٹیویٹیز میں بھی انوالو ہوئے ہیں انفارچونیٹلی۔ تو یہ اچھا سائن نہیں گیا، اس وجہ سے ویزے بند ہو گئے ہیں۔ دیکھیں، اب نیا رول جو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ آزاد کہیں کام کرتے ہوئے پکڑے گئے کسی بھی دوسری کمپنی میں، تو آپ کو تقریباً 3,000 عمانی ریال کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ آپ کو پینلٹی لگے گی، 6 مہینے کی قید ہے، اور آپ ڈپورٹ کر دیے جائیں گے، اور جس کمپنی نے ایشو کیے ہیں وہ بھی بلیک لسٹ ہو جائے گی۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایسے کام نہیں کریں، تاکہ جو جینوئن کام کرنے والے لوگ ہیں
ان کے لیے راہیں کھلیں اور جینون کام کریں. اور اس میں کوئی اتنا مذائقہ نہیں ہے کمپنی بنانا یا کوئی ایسی چیز. لیگل طریقے سے کام کریں, آپ بالکل سرخرو ہوں گے اور آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اچھا خرم بھائی, بہت سارے لوگوں کو تو یہ پتہ ہے بات, اور کچھ لوگوں کو نہیں پتہ, جلدی سے سمجھ نہیں آتی. یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ سسٹم اپڈیٹ ہو رہا ہے, سسٹم اپڈیٹ ہو رہا ہے, میں چاہوں گا تھوڑی سی روشنی اس پہ ڈال دیں. سسٹم اپگریڈیشن کا تعلق یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ ایک تو بیک لاگ کافی تھا, کافی اور نئی چیزیں آئی ہیں, کمپیوٹرائز ہوئی ہیں, ڈیجیٹلائز ہوئی ہیں, اس وجہ سے تھوڑی سی پرابلم ضرور آئی ہے. لیکن اس میں ہوا یہ کہ جب انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ ریشیو زیادہ نکل رہا ہے پاکستانی لوگوں کا جو انلیگل کام کر رہے ہیں اور یہ تمام چیزیں ہیں, تو انہوں نے اس کو ایک طریقے سے میوٹ کر دیتے ہیں وہ, کہ وہ سسٹم پہ شو نہیں ہو رہا ہوتا ہے. ہماری ساری جو سسٹم میں ساری کنٹریز کے نام آ رہے ہوتے ہیں تو وہ ہماری کمپنی, ہماری جو کنٹری کا نام ہے وہ نہیں آتا. یہ چیز ہے. اچھا خرم بھائی, اب ہم آتے ہیں ویزوں کی طرف. میں سب سے پہلے اس ویزے کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا, کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑی پرابلم ہے پاکستانیوں کے لیے, کہ جو لوگ وہاں پر آلریڈی وہاں پر ہیں, پہنچ چکے ہیں, لیکن وہ اب اپنی فیملی کو بلانا چاہتے تھے, اور جن لوگوں نے کمپنیاں رجسٹر کر لی ہیں وہ لوگ اپنے لیبر ویزے ایشو کرنا چاہتے تھے. تو کائنڈلی آپ ہمیں سب سے پہلے فیملی ویزوں کے بارے میں بتائیں, وہ آن ہیں, نہیں ہیں تو کیسے, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. لیکن جہاں تک فیملی ویزوں کا تعلق ہے تو فیملی ویزے کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. سپوز کریں کہ آپ پہنچ جاتے ہیں اور آپ نے اپنا تمام ریکوائرمنٹس پوری کر لی اور آپ کا بطاقہ یعنی آئی ڈی کارڈ وہاں کی بن جاتی ہے عمان کی, تو آپ اپنی وائف کو اور بچوں کو, اہل خانہ کو بالکل بلا سکتے ہیں. آلدو کے ویزے بند ہیں لیکن ویزے لیبر ویزاز بند ہیں, یعنی آپ اپنی کمپنی میں کسی کو امپلائی کرتے ہیں اور پاکستان سے پھر بلانا چاہتے ہیں. لیٹ سے آپ نے ایک ریسٹورینٹ کھولا اور آپ ایک کوک کو بلانا چاہ رہے ہیں, شیف کو بلانا چاہ رہے ہیں, اسسٹنٹ کو بلانا چاہ رہے ہیں, تو اس کے لیے ابھی فی الحال کے لیے ریسٹرکشنز ہیں. لیکن انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ عید کے بعد ہو سکتا ہے تھوڑی بہتری آئے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آلریڈی کمپنی بنا کے ریسنٹلی وہاں گئے ہیں وہ اگر لیبر کو بلا سکتے ہیں تو وہ ویزے بند ہیں, اور جو آلریڈی وہاں پر ہیں یا جو ریسنٹلی گئے ہیں اگر وہ اپنی فیملی کو بلانا چاہتے ہیں تو وہ بالکل بلا سکتے ہیں, وہ ویزے آن ہیں. بالکل بلا سکتے ہیں, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, کوئی ریسٹرکشنز نہیں. اچھا ٹھیک ہے خرم بھائی, اب مجھے بتائیے گا کہ ہمارے لیبر ویزے, آزاد ویزے اور انویسٹر ویزا, ہم اس پہ بھی ایک ایک ویزے پہ بات کرتے ہیں. پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ یہ آزاد ویزا کیا ہے. دیکھیں آزاد ویزا کچھ بھی نہیں. آزاد ویزا یہ ہماری ایک ٹرمینالوجی ہے جو ہم نے نکالی ہے. سپوز کریں مسٹر ایکس نے کوئی کمپنی جو ہے بنائی ہے, اس میں ان کو 5 ویزے ایشو ہو سکتے ہیں اس کمپنی کے, ان کی نیچر آف کمپنی کی کے مطابق. تو وہ 5 ویزے وہ ایکچولی بلا کے آزاد وہ بیچ دیتے ہیں. کوئی 5 لاکھ کا بیچ رہا ہے, کوئی 6 لاکھ کا بیچ رہا ہے, اور وہ لوگ جو ہے ان کی کمپنی میں کام نہیں کرتے, وہ دوسری کمپنی میں کام کرتے ہیں. وہ کنسیڈر ٹو بی انلیگل, وہ انلیگل ہے. میں آپ سے پہلے بھی جو بگننگ میں آپ نے مجھ سے سوالات کیے تھے اسی سے ریلیٹڈ, تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ وہ انلیگل ہے, اس کی پینلٹی ہے. اس میں جو شخص آزاد ویزے پہ کہیں دوسرے جگہ کام کر رہا ہے, ایک تو 3000 عمانی ریال کی اس پہ پینلٹی ہے, 6 مہینے کی قید ہے اور ڈپورٹ ہوگا. اور جس کمپنی نے ایشو کیے ہیں اس پہ وہ بلیک لسٹ ہو جائے گی فار ایور. تو آپ اس چیز کو مد نظر رکھیں, ان تمام چیزوں کو, کیونکہ دوسرے لوگوں کو, آپ کے پیچھے آنے والوں کو جو جینوئن کام کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے پرابلم ہے. یعنی کہ آزاد ویزا ہے, اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, وہ آزاد ویزا بنایا ہوا ہے. وہ ہماری ایک ٹرمینالوجی ہے, ہم لوگوں نے یہ بات اب ہمارے لوگوں کو اس طرح سمجھ میں آئے گی کہ آزاد ویزے کے بارے میں آپ نے کہا کہ کچھ نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ کمپنی ویزا کیا ہے. کمپنی ویزا دیکھیں, ایک کمپنی سپوز کریں میں نے بنائی ہے, ٹھیک ہے, لیٹ سے میں نے ایک ریسٹورینٹ کھولا ہے, تو ریسٹورینٹ میں مجھے سپوز کریں 5 ویزے ایشو ہو سکتے ہیں یا 4 ویزے ایشو ہو سکتے ہیں. تو میں لیبر بلا رہا ہوں, شیف ہے, اسسٹنٹ شیف ہے, اور ایک اور اسسٹنٹ ہے جو کام کرنے کے لیے, تو وہ کمپنی ویزا ہوتا ہے بیسیکلی. اور انویسٹمنٹ ویزے کے اندر جس طرح پہلے بھی پتہ ہے آپ لوگوں کو کہ ایک سنگل اینٹی ہوتی ہے, باقی LLC ہوتی ہے. LLC میں 2 سے لے کے 5-10 تک آپ LLC میں بنا سکتے ہیں, اور سنگل اینٹی جو ہوتی ہے وہ سول پروپرائٹرشپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ ہے کہ یہ جو آزاد ویزے کو نام دیا گیا ہے, سمپل اگر مختصر لفظوں میں بیان کریں تو وہ اس طرح سے ہوگا
کہ کمپنی جس نے بنائی ہے اس نے ویزا دیا اور اس کو عمان میں آزاد چھوڑ دیا، وہ اس کی کمپنی پہ کام نہیں کر رہا تو وہ لوگ اس کو آزاد ویزا کہتے ہیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، تو جو کہ اب عمان گورنمنٹ اس پہ سختیاں کر رہی ہے. بہت زیادہ. ٹھیک ہے. اچھا جی، ہم نے لیبر ویزے پہ بھی بات کر لی اور فیملی ویزے پر بھی بات ہو گئی، اور اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ انویسٹر ویزا اور بزنس ویزا سیم ہی ہے؟ بالکل سیم ہے. ٹھیک ہے، تو اب انویسٹر ویزے کا یہ بتا دیں کہ لیبر ویزا یا کمپنی کا جو بھی ویزا ہے وہ تو میرے خیال سے شاید اور یہ ڈیلے کریں یا لیٹ کر دیں، لیکن امید کی جا رہی ہے کہ انویسٹر ویزا شاید یہ جلدی اوپن کر دیں گے. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں ڈیٹیل سے بتائیں کہ یہ انویسٹر ویزا کب تک کیا نام ہے آن ہو جائے گا؟ دیکھیں انشاءاللہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ عید کے بعد کوئی پازیٹیو ڈیسیشن آئے گا، اور اس سلسلے میں ہمارے جو سفیر ہیں نوید بخاری صاحب وہ بھی کام کر رہے ہیں، اور ہمارے جو منسٹر سمندر بار پاکستانی ہیں وہ بھی وزٹ کر چکے ہیں. تو اس سلسلے میں کافی پیش رفت ہوئی ہے. تو ہم سب دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جلد سے جلد اسٹارٹ ہو، اور عید کے بعد کافی ایکسپیکٹیشنز ہیں. باقی رمضان کا آخری اشرا چل رہا ہے، تو سب دعا کریں کہ سب کے لیے آسانی والا معاملہ ہو. آمین. اچھا جی، یہ تو تھے ہمارے دوست بہت ہی پیارے خرم بھائی، جو کہ کل ہی عمان سے آئے ہیں. تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے لیے ایک اچھی سی ویڈیو بنا دی جائے کہ حقائق معلوم ہو جائیں، کیونکہ دیکھیں یہ بالکل وہاں کی اپ ٹو ڈیٹ خبریں دے رہے ہیں کہ وہاں کیا چل رہا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ صنعت آفس ہو گیا، منسٹری کا جو آفس ہے وہاں ان کا آنا جانا روز لگا رہتا ہے ویزوں کے حوالے سے اور مزید دوسری ایکٹیویٹیز. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس وقت ویزے کوئی بھی آن نہیں ہے. کوئی اگر آپ کو کہتا ہے کہ میں ویزے لگوا دوں گا تو وہ بالکل فراڈ ہے. فراڈ میں آپ نے بالکل بھی نہیں آنا. جب ویزے آن ہوں گے تو ہر یوٹیوب پر اپنی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرے گا، ایک بارش ہو جائے گی ویڈیو کی. تو خیال کریں، ان چیزوں سے اپنا خیال بھی رکھیں. اور ویزے انشاءاللہ جیسا کہ خرم بھائی نے بتایا کہ عید کے فوراً بعد امید کیا بلکہ ایک یقین ہے کہ انویسٹر تو آن ہو ہی جائے گا. تو انشاءاللہ مزید بھی آگے اچھی خبریں آپ کو ملتی رہیں گی، اچھی ویڈیو آپ کو اس چینل پہ ملتی رہے گی. تو میری یہ گزارش ہوگی کہ اپنے بھائی کے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر پسند آئی ہے تو کامنٹ بھی کر کے بتائیں. اور کسی بھی میرے بھائی کا دوست کا کوئی بھی کامنٹ ہے، کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتا ہے تو وہ کامنٹ میں ہم سے پوچھ سکتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اب مجھے آپ اجازت دیں اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیں گے. اللہ حافظ.